السلام علیکم، میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں شداد کی جنت اور اس کا انجام کے موضوع پر بات کریں گے۔ شداد جیسے فخر و غرور میں ڈوبا ہوا انسان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بہت کچھ بیان ہے۔ اس ٹاپک کا بہت اہمیت ہے جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شداد کی جنت اور اس کا انجام کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ شداد کی جنت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوا۔ چلیے قرآن کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے شروع کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کرو۔ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے انگور کے 2 باغ بنائے اور ان کے گرد کھجور کے درخت لگائے اور ان کے درمیان درخت لگا دیے۔ ایک دفعہ نیلے سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جہاز میں بہت سے مسافر موجود تھے اور ایک عورت بھی موجود تھی جس کے اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں ہوائیں تیز ہونے لگی اور طوفان آ گیا۔ سب مسافر پریشان ہو گئے۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور سب مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طوفان تیز ہوا اور جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو لوگ تیرنا جانتے تھے وہ تیر کر کنارے پر جانے کی کوشش کرنے لگے، اور جس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی اور جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی، اور یہ تختہ لہروں کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی جان نکال لی جائے۔ چنانچہ اس عورت کی جان نکال لی گئی اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں تختی پر پڑا تھا۔ تختہ تیرتے کنارے سے جا لگا۔ تختہ تیرتا تیرتا ایک دن کنارے سے جا لگا۔ ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا اور میت کو ہی مٹی کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا اور بہت پیار اور محبت سے بچے کو پالا۔ شداد کو ان دونوں میاں بیوی نے بہت لاڈ سے پالا، یہاں تک کہ وہ بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد بہت ہی ذہین اور عقل مند تھا۔ ایک دن باہر کھیل رہا تھا کہ شور مچا کے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی۔ سب بچے یہ سن کر بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں چھپ کے منظر دیکھنے لگا۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے گزرے کہ کوئی چیز تو نہیں گری۔ ان کو پوٹلی گری ہوئی ملی جس میں ایک سرمے دانی تھی۔ انہوں نے شداد کو بھی وہاں دیکھ لیا۔ انہوں نے سوچا اس بچے پر تجربہ کیا جائے کہ اس کے سرمے میں کیا ہے۔ انہوں نے شداد کو بلایا اور کہا، بیٹا ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں سرما لگائیں، اس سے تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائیں گی۔ انہوں نے جب شداد کی آنکھ میں سرما ڈالا، سرما لگاتے ہی شداد کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اسے سارے خزانے نظر آنے لگے، لیکن شداد نے عقل مندی دکھائی۔ اس نے شور مچا دیا، ارے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے؟ میں تو اندھا ہو گیا۔ تو وہ پیادے ڈر کے مارے سرما وہاں ہی پھینک کر بھاگ گئے۔ شداد ہنسنے لگا، سرما اٹھایا، گھر پہنچا اور گھر آ کر سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا۔ وہ دونوں باپ بیٹا رات کے اندھیرے میں جاتے اور خزانہ کھودتے۔ اس طرح وہ بہت امیر ہو گئے۔ اتنا کچھ ملنے پر شداد غرور میں آ گیا۔ اس نے وہاں کے حکمران کو قتل کر کے خود حکمران بن گیا، اور اسی غرور میں اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا، اللہ کی جنت دوزخ کیا چیز ہے، میں خود جنت بناؤں گا۔ اس نے اپنی جنت بنانا شروع کی اور اسے بنانے میں اس کے 12 سال لگے۔ اس جنت میں اس نے دودھ اور شراب کی نہریں چلائیں، یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، اور ہر کام پر پہرے کے لیے آدمی بھی مقرر کیے گئے۔ جب شداد نے جنت تیار کروا لی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے انتہائی غرور کے ساتھ روانہ ہوا، اور وہاں پہنچا تو اس نے اس شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اسرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو شداد نے کہا، مجھے ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ لینے دو، بس اتنی سی مہلت دے دو کہ میں اس شہر کا نظارہ کر سکوں۔
شداد نے جیسے ہی پاؤں سواری سے نیچے رکھا اس کی روح قبض کر لی گئی اور اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔